إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين یا رب العالمین. نکاح اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو نکاح سماجی زندگی میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے نتیجے میں سماج کے استحکام اور سماج کے کمزور ہونے کی وجوہات اس میں مضمر ہیں. گزشتہ مرتبہ ہمارے سامنے اس کی مثالیں آئی تھیں کہ دنیا کی وہ تمام قومیں زوال سے دوچار ہوئیں اور اس کے اسباب میں اہم سبب اس معاشرے اور اس تہذیب سے نکاح کا ختم ہو جانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی سے متعلق متعدد آیات نازل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات بیان کی. لین دین سے متعلق، معاملات سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے معاشرے کی معاشرتی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی. کیونکہ اگر معاشرہ درست ہو تو ہر چیز درست ہو جاتی ہے. تو یہ اس بات کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے بالمقابل جو چیز ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی ضروریات احتیاجات رکھی ہیں جس کو بیسک انسٹنکٹس کہتے ہیں، جیسے کھانا ہے، پانی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زندگی کی بقا کے لیے، زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے یہ بھی ایک خواہش انسان کے اندر جنسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. اس کی تسکین کا سامان ہونا ضروری ہے. جیسے پیاس لگ گئی، تسکین کا سامان ضروری ہے. بھوک لگی، تسکین کا سامان ضروری ہے. ایسے ہی انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر اس خواہش کو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر پیاس کو رکھا اور باہر اللہ تعالیٰ نے پانی کو رکھا، پینے کی چیزوں کو رکھا. اور اللہ نے فرمایا یہ پیو اور یہ نہ پیو. اپنی جائز خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اس چیز سے آپ کو اجتناب کرنا ہے. ایسے ہی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواہش رکھی ہے جنسی خواہش، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو انسان ختم کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے خارج
کے اندر اللہ تعالیٰ نے سامان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارج کے اندر اس کے اسباب پیدا کیے اور یہ فرمایا کہ یہ جائز راستہ ہے، اس کے ذریعے سے اپنی اس آرزو کو، اپنی خواہش کو پورا کرنا، اور اس کو باعث اجر و ثواب قرار دیا۔ اور ہم جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو عمل کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ جب اللہ کے حکم کو ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے عبادت ہو جاتا ہے، تو گویا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لہذا اس کی بڑی اہمیت ہے انسان کی انفرادی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور سماجی زندگی میں۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا بنایا، اس کا مقصد پہلا کیا ہے؟ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ انسان کی زندگی میں یہ 50-60 سالہ زندگی اگر اللہ نے جس قدر میسر کر رکھی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے اندر سکون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ سکون میسر نہ ہو انسان کے لیے تو ایسی صورت میں اس کی زندگی جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ بن جائے گی اس کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر نماز کا وقت ہو اور اگر انسان کے اندر اشتہا ہو کھانے اور پینے کی تو پہلے اپنی حاجت کو پورا کرنا، بول و براز کی حاجت کو اس کو پہلے پورا کرنا۔ کیوں؟ تسکین مل جائے، سکون مل جائے، تاکہ عبادت میں دل لگے۔ لہذا انسان کی زندگی میں جملہ معاملات میں جب نماز جو سب سے اہم چیز ہے اس کے لیے انسان کو پرسکون ہونا ضروری ہے، تو دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں بہتر پرفارمنس کے لیے، بہتر طریقے سے اس کو کرنے کے لیے انسان کا پرسکون ہونا ضروری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے نفس سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ سکون اس کے بالمقابل لفظ آتا ہے حرکن، سکنن حرکن، اسی سے حرکت ہے، یہ سکونت ہے۔ سکونت اور حرکت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ حرکت انسان کے ذہن کے اندر سکون یعنی ٹھہراؤ کی کیفیت نہ رہے، ذہن گردش کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے، دماغ میں کچھ چل رہا ہے، سکون میسر نہیں ہے۔ قلب میں سکون میسر نہیں ہے، قلب بے قرار ہے، بے چین ہے، اور اس کی بے چینی بے قراری جسم کے اندر کروٹیں بدلنے پر انسان مجبور ہے۔ نہ جسم کو، نہ دل کو سکون ہے، نہ ذہن کو سکون ہے، نہ انسان کے جسم کو سکون ہے۔ گویا کہ جب انسان کے ذہن اور دل کا سکون غائب ہو جاتا ہے تو کلیتاً سکون غائب ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کو یہ تمام سکون میسر فرماتا ہے جس کے لیے انسان ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جسمانی سکون، ذہنی سکون، قلبی سکون، روحانی سکون۔ اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون پاؤ۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ انسان اگر حلال اور جائز طریقے سے اسلام کی شریعت کے مطابق یہ کرے تو وہ پوری پرسکون اور امن و امان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکاح کے ذریعے سے بتایا، اس کے بالمقابل کیا ہے؟ زنا ہے۔ زنا سے انسان کو کبھی سکون دائمی میسر نہیں آ سکتا، دائمی سکون اس کو کبھی میسر نہیں آ سکتا۔ اس عمل کے کر گزرنے کے بعد گناہ کے اندر وقتی لذت ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں گناہ اس کے اندر وقتی لذت ہے، مگر اس کے بعد انسان نفس لوامہ کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، گھبراہٹ اور خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور یہی آرزو انسان جو ہے وہ جب ناجائز طریقے سے اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وقتی طور پر اس کو لذت تو میسر آتی ہے، مگر اس کے بعد وہ خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو سکون میسر نہیں آتا۔ خوف کے اندر حرکت ہے، سکون میسر نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے اس کے اندر۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ
اس کے اندر نہ قلبی سکون ہے، نہ ذہنی سکون ہے، نہ جسمانی سکون ہے، نہ روحانی سکون ہے. گناہ کے ذریعے سے اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت زدہ ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو اس کے اندر جو برکت رکھی وہ سکون اللہ رب العزت کے بیان فرمایا. دوسرے وہ رحمت اور رحمت ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے اندر رحمت بھی ہے. اب رحمت کیا ہے؟ رحمت بھی انسان کے دل کے اندر پایا جانے والا ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے، ایک جذبہ ہے. یہ انسان کی زندگی کے اندر کار خیر کے لیے جذبہ محرکہ بنتا ہے، موٹیو بنتا ہے. رحم ارحم امتی بی امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میری امت میں، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يُحَرِّمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ خَيْرُ كُلُّهُ. جو رحم سے محروم کر دیا گیا وہ سب خیر سے محروم کر دیا گیا. اب وہ کوئی خیر کا کام نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ رحم نہیں ہے اس میں. ایک آدمی کو بھوکا دیکھا، دل کے اندر رحم آیا، جیب سے پیسہ نکالا، اس کو دیا، اس کی بھوک کو مٹایا. کیوں کیا؟ یہ عمل کیوں آخری ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر رحم تھا، یہ جذبہ محرکہ بنا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان رحم کا جذبہ ایک دوسرے کے لیے داخل فرماتا ہے. سکون ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ داخل فرماتا ہے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے. اگر یہ رحم کا جذبہ ان کے درمیان نہ پایا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ہرگز تکلیف نہیں اٹھائیں گے. نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے درمیان رحم کا جذبہ پیدا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف اٹھانے کو گوارا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک والدہ کے دل کے اندر رحم ڈالا، اس لیے وہ بچے کے لیے ہر چیز تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شفقت و رحمت باپ کے دل میں ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کے نتیجے میں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر تکلیف اٹھاتا ہے. انسان ایک دوسرے کے تکلیف اس وقت اٹھاتا ہے جب اس کے اندر رحم کا جذبہ ہو. نکاح کے ذریعے سے اللہ میاں بیوی کے اندر رحمت ڈال دیتا ہے، زنا کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں اور زنا کرنے والے ایک دوسرے سے اپنا مطلب نکالتے ہیں. ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے صحیح رحم کا جذبہ نہیں ہوتا. آج اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا دندوشی، یہاں سے قریب ہے، یہاں کی ایک خاتون کو، نیو بامبے کا رہنے والا شخص ہے، متعدد سالوں سے ان کے درمیان ناجائز رشتے تھے. اس لڑکی نے نکاح کا جب تقاضا کیا تو اس نے بیماری کا عذر کر کے اپنے گھر پر بلا کر اس کے 4 ٹکڑے کیے اور اس کو مختلف علاقوں کے اندر پھینک دیا. یہ تو ایک واقعہ ہے، مگر زنا کرنے والا نہ یہ سکون میں، نہ یہ سکون میں، نہ یہ اس کے لیے تکلیف اٹھانے کو تیار، نہ یہ اس کے لیے تکلیف اٹھانے کو تیار. لہٰذا یہ چیز اللہ نے نکاح میں رکھی. وقتی طور پر انسان لذت اٹھا لے گا مگر اس کو کبھی سکون میسر نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا. اور میراث، دہشت، ملامت زدہ ضمیر، کئی لعنتیں ہیں جس کے اندر وہ ملبوس ہو جاتا ہے، جس کے اندر وہ ملبس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکون، دوسرا رحم، تیسرے مودت. مودت بھی انسان کے دل میں پایا جانے والا ایک جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس شادی شدہ جوڑے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. مودت محبت کی ایک قسم میں سے ہے. محبت کی 60 سے زائد اقسام، یعنی یہ جذبات جو ہے وہ جذبہ، اس کی 62 سے زائد اقسام بیان کی گئی. جیسے تعبد محبت کو کہتے ہیں، اسی سے عبادت بھی ہے.
عبادت دراصل محبت کے بغیر اس کی روح موجود نہیں ہے عبادت کے اندر. عبادت کی اصل روح، اصل جان محبت ہے. ابن قیم رحمہ اللہ عبادت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں العبادت عبادت جو ہے وہ دو چیزوں کے جمع ہونے کا نام. اجماع اصلین، دو چیزوں کے جمع ہونے کا نام. اس کی اصل دو ہے، اس کی جڑیں دو ہیں، دو بنیادیں ہیں عبادت. یعنی داخلی طور پر عبادت کی جو جان ہے وہ دو چیزیں ہیں. العبادت اجماع اصلین، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. غایت درجے کی، انتہا درجے کی محبت اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے محبت کرنے کے لیے فرمایا، ہمیں حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اساتذہ سے محبت کرنے کا، اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا. بچوں سے محبت فطری ہوتی ہے انسان کے اندر. جس مکان میں رہتا ہے اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. جو کاروبار وہ کرتا ہے اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. جہاں ملازمت کرتا ہے اس جگہ سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے. جس جگہ پہ رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. انسان کو اپنی سواری سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. یہ 8 محبتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. 5 انسانی محبتیں اور 3 تجارت، مکان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دنیا کی جو اسباب کی دنیا ہے یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے. زیادہ محبوب یعنی اللہ سے اور اس کے رسول سے. غایت درجے کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی، مکان سے نہیں. غایت درجے کی محبت ہونی چاہیے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے رشتے اور ناتوں سے نہیں. محبت ان سے ہونی چاہیے تھی مگر انتہا درجے کی کس سے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ سے. تعبد محبت کو کہتے ہیں، محبت کا نام ہے. محبت کون سی؟ غایت درجے کی محبت. یہ خاص اللہ کی ہے، یہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ضد اور ند بنا لیے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ سے جیسے محبت ہونی چاہیے تھی ویسی محبت یہ لوگ ان سے کر رہے ہیں. والذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں شدید ہے. تو تعبد محبت کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے خلت محبت کو کہتے ہیں، اسی سے خلیل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر یہ رشتہ محبت کا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو خلیل بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلت، خلیل، یہ بھی محبت کی ایک قسم ہے. اسی طریقے سے شغف محبت کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے ود محبت کو کہتے ہیں. اور جتنی محبتیں، حب محبت کو کہتے ہیں. حب سے حبیب، رفق محبت، رفیق. ود اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الودود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میاں اور بیوی کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کو ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. یہ محبت کیسی ہے؟ یہ جذبہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے دل میں ڈال دیتا ہے، ان کی زندگی میں ڈال دیتا ہے، جس سے ان کی زندگی میں چاشنی، محبت، حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے.
مشکل سے مشکل زندگی کا سفر انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تکلیف سے تکلیف دے مراحل کے اندر دونوں بالکل شانہ بہ شانہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. چاہے جیسی تکلیف ان کے ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں آئے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے. یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے دونوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو دونوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، یہ بھی ایک محبت کی قسم ہے. اس کے معنی ہے المخامر. المخامر اسی سے بنا ہے خمیر. خمیر دودھ ہے، اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا دہی ڈال دیا. دہی ایک الگ چیز تھی، دودھ ایک الگ شے تھا. تو اجنبی تھے، نکاح کے ذریعے سے علیحدہ علیحدہ تھے، نامحرم تھے، نکاح کے ذریعے سے اب وہ مل گئے. دودھ اور دہی اس کو جب ملا دیا گیا تو خمیر بن گیا، سارا ایک جان ہو گیا، خلط ملط ہو گیا. مخامیر آٹا تھا، اس میں تھوڑا سا خمیر ملا دیا گیا، پورے آٹے کو اس نے خمیر بنا دیا. گویا کہ دونوں ایک جان بن گیا. اور ایک جان کیوں نہ بنے؟ کیونکہ اللہ نے اسی سے نفس کے تو اسی سے اس کا جوڑا بنایا. تمہارے ہی نفس سے ہم نے تمہارا جوڑا بنایا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک جان کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری چیز ہے نکاح، کتنی پیاری چیز ہے. انسان کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، مگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کیا جائے، تاکہ 4 انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نکاح کے اندر اس برکت کی شکل میں داخل ہو جائیں. لہذا المخامر فهو من اوصافه، اس کے اوصاف میں سے ہے مخامر. اور یہ کیا ہے مخامر؟ پھر کیا ہے؟ مخالط القلب والروح، روح اور قلب کا خلط ملط ہو جانا، مل جانا، ایک جان ہو جانا، روح اور دل کا ایک ہو جانا. وهو من الحب، اور یہ محبت میں سے ہے، بمنزلۃ رافت و رحمہ، رافت اور رحمت کی منزل میں سے یہ ہے. رافت اور رحمت کیا ہے؟ یہ جہاں پر یہ محبت پائی جاتی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ہم نے مودت کو ڈال دیا، اس کے نتیجے میں 2 جذبے پیدا ہوتے ہیں، ایک رافت اور رحمت. رافت اسی سے اللہ کا ایک نام ہے رؤوف، اور رحمت اسی سے اللہ کا ایک نام ہے رحیم. رافت وہ ہے کہ انسان کسی کو تکلیف میں دیکھنے کے بعد تڑپ جائے، بے قرار ہو جائے. بیوی بیمار ہو گئی، شوہر پریشان ہے، اس کی نیندیں حرام ہو گئی، اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کسی طرح سے میری بیوی کو اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دے. شوہر بیمار ہو گیا، بیوی پریشان ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، اسپتال ہی کے اندر نماز پڑھتی ہے، وہیں پر اللہ سے رو رو کے دعا کرتی کہ اللہ میرے شوہر کو اچھا کر دے. یہ اپنے شوہر کو، اپنے زوج کو تکلیف میں دیکھ کر بے قرار ہو جانا، تڑپ اٹھنا. آپ سوچئے کیا یہ چیز ایسے لوگ جو ناجائز طریقے سے اپنے رشتوں کو قائم کرتے ہیں، اس برکت کے کبھی حامل ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. ان کی زندگی لعنت سے پر ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر رافت اور رحمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی مودت پیدا کرنے کے نتیجے میں. لہذا دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے منزل لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کیا کیا کرتا ہے؟ نمبر 1 عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے. گویا میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو پردہ ڈالتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً جو نکاح ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو دونوں کے لیے باہر اس کا اظہار کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے صدر کو چھپاتا ہے، اپنی جو ہے وہ جو اللہ رب العزت نے جس کا حکم کیا ہے لباس انسان پہنتا ہے. ستر و حجاب اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت. نمبر 2 موسم کی حفاظت کے لیے جو تکالیف ہے باہر موسموں سے، اس کی حفاظت کے لیے.
گویا کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے اب وہ محفوظ ہو گئی معاشرے اور سماج میں، فلاں کی بیوی ہے محفوظ ہو گئی. کیا بغیر نکاح کے ذریعے سے کوئی لڑکی کوئی عورت اگر یہ معاملہ کرتی تو محفوظ ہے؟ نہیں، وہ کبھی محفوظ نہیں. لباس حفاظت کرتا ہے، نکاح کے ذریعے سے دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، اور اسی کا حکم ہے اسلام کے اندر. گویا کہ کتنی ہی برکتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو سمیٹتا ہے. لہذا مولانا آزاد رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ان تین چیزوں کے بغیر انسان مطمئن اور خوشحال زندگی قطعاً ہرگز بسر نہیں کر سکتا. تین چیزیں کیا ہیں؟ رحمت، مودت اور سکون. ان تین چیزوں کے بغیر انسان مطمئن اور خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتا. اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اس ڈھب کے اوپر بنایا ہے، یا ایھا الانسان انک قادم الی ربک قدًا فملاقی. اے انسان بہرحال تجھے مشقت اٹھاتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے جا کر ملنا ہے. انسان کو دنیا کے اندر ذہنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، زندگی میں ایسے حالات گزرتے ہیں کہ اس کو ذہنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. انسان کو جسمانی مشقتیں اٹھاتا ہے، انسان دن بھر کی کمر توڑ دینے والی محنت کر کے انسان گھر پہنچتا ہے، ذہنی گوشت لے کر انسان پہنچتا ہے کہ آج صاحب نے یہ کہہ دیا، آج آفس نے اس سے یہ بات سننے کو ملی، آج کام نہیں ہوا، آج فلاں نے ایسا کر دیا. ذہنی کو جسمانی تھکان، اور انسان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. جیسے دن انسان گزارتا ہے ایسی زندگی انسان کی گزرتی ہے ان تمام صعوبتوں کے ساتھ میں. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں کر. یہ تکلیف انسان کا مقدر ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے، اس سے انسان کو کبھی چھٹکارا مل ہی نہیں سکتا. لہذا اس تکلیف دہ زندگی کے اندر، اس مشقت بڑی زندگی کے اندر دونوں ایک دوسرے کا آسرا اور سہارا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر میں لوٹے، خوف زدہ تھے، پسینے کے اندر آپ شرابور تھے. آتے ہی فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے لحاف اڑاؤ. خدیجۃ الکبریٰ نے فوراً آپ کو لحاف اڑا دیا. جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو کہا کہ کیا ہوا میرے سرتاج؟ تو کہا کہ آج میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا. آپ فوراً اپنے شوہر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. کس قدر دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں غم بانٹتے ہوئے چلتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اٹھاتے ہوئے چلتے ہیں. اور پھر جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر اللہ ان کے درمیان محبت کو پیدا کر دیتا ہے. بڑی باعث برکت چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نکاح. بڑی لعنت سے بھرپور چیز ہے یہ زنا، سماج کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے یہ زنا. اللہ نے جائز راستہ کھولا ہے، اس کو آسان کرو. اے بزرگوں، اے نوجوانوں، اس کو آسان کرو. بڑی رحمت کی چیز ہے، بڑی برکت کی چیز ہے، بڑی مودت کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شریعت کی اس حکم کو آسان کرو، بہت آسان کرو. اتنا آسان کرو کہ ہمارے گلی محلوں کے اندر زنا مشکل ہو جائے، ہمارے شہروں میں زنا مشکل ہو جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمایا ان نوجوانوں کے لیے. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، کہ تم میں سے جو کوئی استعداد رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو نکاح کی، فلیتزوج، تو وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے. فإنہ اغسل للبصر، کہ یہ آنکھوں کو نیچا رکھنے والی چیز ہے، یعنی نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے. انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو حدود میں دیا. وأحسن للفرج، یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. نگاہ کو نیچے رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. ومن لم یستطع، اور جو طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ الصوم، اس کے اوپر ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ یہ
نفس کو قابو میں رکھتا ہے روزہ، اگر جو طاقت نہیں رکھتا۔ یہ کتاب النکاح کے اندر مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ نوجوانوں اگر تمہارے اندر طاقت ہے، طاقت کون سی؟ نمبر 1 جسمانی استعداد تمہارے اندر ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس استعداد کے اندر۔ اللہ رب العزت نے بالغوں کے لیے تعلیم کا اہتمام قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی حق بات کہتے ہوئے، مگر وہ انداز ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے ذہن مثبت انداز کے اندر سفر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کی، اس کا اہتمام کیا۔ ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر معاملے کو سکھانے کے لیے آیا۔ یہود تو تانا دیتے تھے تمہارے نبی تم کو یہ ایسی باتیں نہیں سکھاتے، کہا کہ ہاں تم کہو ہمارے نبی ہمیں بھول و براز کے متعلق بھی تعلیم دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی احتیاجات کے اندر پیشاب اور پاخانہ اس کو کس طرح سے کیا جائے، اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اس کے لیے کیا کیا چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اس کی تعلیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی زندگی کے ہر معاملات کو ہم کو سکھانے کے لیے آئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی، نوجوانوں سے کہا کہ اگر وہ استعداد رکھتے ہیں جسمانی، اور اس بات کی طاقت کے اندر استعداد کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکیں، اتنی اس کے اندر استعداد ہے، اور اس کو جسم ڈھانکنے کے لیے لباس مہیا کر سکیں، یہ بیسک بنیادی ضروریات ہیں۔ یہ اگر وہ کر سکتے ہیں، ایک مکان چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو، لباس تن ڈھانکنے کے لیے شرعی، اگرچہ کے لباسوں کے انبار نہ دے وہ سکے، اتنا کہ 2 جوڑا لباس دے سکے اس کو، گھر چاہے کرائے کا چاہے ذاتی، ایک چھت اس کو دے سکے، جسمانی استعداد اس کے اندر ہو، 2 وقت اس کو کھانا کھلا سکیں، اور اس کے ذریعے سے ہونے والی اولاد کی کفالت کر سکے، وہ نکاح کرے۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے روزے رکھیں، کہ یہ انسان کے جو نفس کو کنٹرول میں رکھنے والی چیز ہے روزہ۔ یہ تو نوجوانوں سے کہا، والدین سے جو ذمہ دار ہیں، جو رائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی مثال چرواہے کی مانند ہے، اور اس کی ریوڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے سوال پوچھے گا۔ اب اس کے بعد بچے جوان ہو گئے، بچہ بالغ ہو گیا ہے، اب جیسے کہ استعداد کے مطابق ہمارے سماج نے ایک کرائیٹیریا بنایا اور نکاح کو مشکل بنا دیا۔ لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ بمبئی میں خود کا مکان، بمبئی میں خود کا مکان ہونا چاہیے، کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو بزنس اور ملازمت ویل سیٹل ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اور ہماری بچی کی ہر خواہش کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے، الماری بھر دے کپڑوں سے، ورنہ لوگ تانا دیں گے، کل اس ولیمہ میں بھی یہی لباس پہن کر آئی تھی، آج شادی میں وہی لباس پہن کر آئی ہے، وہی پچھلے 5 سال کے وہی زیورات پہن کر آ رہی ہے۔ کرائیٹیریا بدل گیا، مشکل بنا کے نکالا۔ ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارا پورا معاشرہ اس کے ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ان بزرگوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد لہو ولد، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، فلا یحسن اسمہ، وہ اس کا اچھا نام رکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وَعَدَبُهُ، اس کو اچھا ادب سکھائے، سلیقہ سکھائے، تمیز سکھائے۔ فَإِذَا بَلَغَ، اور جب وہ بالغ ہو جائے، اب بالغ ہونے کا بھی ہمارے یہاں پر اپنا ایک کرائیٹیریا بنا ہوا ہے۔ اسلام میں بلاغت کیا ہے؟ اسلام میں لڑکا بالغ کب ہو جاتا ہے؟ جب اس کو احتلام ہونے لگے تب وہ بالغ ہو گیا۔ جسمانی طور پر انسان کا ذہن پختہ ہو جاتا ہے، ذہن بالغ ہو جاتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں، اگرچہ کہ دنیا والے کہتے ہیں 21 سال کی عمر کے اندر انسان میچور ہو جاتا، نہیں، فلی میچور انسان 40 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ جسمانی بلوغت الگ ہے،
ذہنی بلوغت الگ ہے. لہذا جسمانی بلوغت لڑکا 14 سال میں، 13 سال میں، 15 سال میں، 16 سال میں بالغ ہو جائے اس کو اطلاق. لڑکی جب اس کو حیض آنے لگ جائے بالغ ہو گئی، جسمانی طور پر بالغ ہو گئی. ٹھیک ہے، کچھ انتظار کیا آپ نے، بلوغت کے بعد رشتے ناطے دیکھیے، 2 سال 4 سال 3 سال نکاح. مگر اب ہمارے یہاں پر بلوغت کا کرائیٹیریا ہم نے بدل دیا، نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر دیا. 10ویں مانے کوئی چیز نہیں. 10ویں میں آنے تک 14 سے 15 سال ہو جاتی بچے کی عمر. بالغ ہوئے 2-3 سال ہو چکے لڑکی، لڑکا بالغ ہوئے سن بلوغت کو پہنچنے کو لڑکا یا 10ویں میں آنے تک بالغ ہو چکا ہے. اس کے بعد میں گریجویشن ہونے تک 19 سے 20 سال. اگر پوسٹ گریجویشن ہے 22 سال. اس کے بعد لڑکا ہے، کوئی پروفیشنل کورس ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس کے بعد میں جا کر سیٹل ہوگا. ابھی تو سیٹل، ابھی بھی تو نوکری لگی ہے. ایسا ہوتے ہوتے زندگی کے 50-60 سال میں سے آدھی عمر اس کے تعلیم اور اسی میں کھپ جاتی ہے. اور بچی اگر 12ویں میں، لڑکے بھی پڑھ رہی ہے، رشتے کا اگر کوئی پیغام بھجوا دیا جائے، ابھی بچی ہے، ابھی بچی نہیں ہے، اس کو بچوں کی ماں ہونا چاہیے. ابھی تو بچہ ہے، ابھی SY میں پڑھتا ہے، ابھی DY میں پڑھتا ہے، وہ بچہ نہیں ہے، اس کو بچوں کا باپ ہونا چاہیے. باتیں سننے میں ہضم نہیں ہوتی ہم کو، مگر یہی اسلام، یہی محمد رسول اللہ کی تعلیم. کیا نکاح کے بعد لڑکی نہیں پڑھ سکتی؟ تعلیم کو کنٹینیو نہیں کر سکتی؟ ہم ایسا ماحول نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم سماج کے اندر بنے ہوئے اصول کی کایا نہیں پلٹ سکتے؟ آج ڈسٹنس ایجوکیشن نہیں ہے، فاصلاتی نظام تعلیم آج موجود نہیں ہے. مولانا ابوالکلام کلام آزاد کا نکاح کتنے سال میں ہوا؟ 16-17 سال کی عمر کے اندر. کتنے بڑے کارنامے انجام دیے. صحابہ کرام دیکھیے، ایسا انقلاب برپا کیا دنیا کے اندر. ازدواجی زندگی کے ساتھ سکون ملے گا، پرفارمنس اچھا رہے گا. زندگی کے اندر رافت اور رحمت ہوگی، پرفارمنس اچھا ہوگا. کتنی چیز ہے، مگر دنیا کے اندر ہر چیز گزر گئی. اصول، قاعدے اور ضابطے بدل گئے. یہ دجالیت ہے، دجل سے بنا ہے. ہر جگہ فریب ہی فریب ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تھا جو ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا زمین. جو ناخوب تھا وہ خوب ہو چکا ہے آج. دجل کہتے ملمہ سازی کو. دجال کے آنے سے پہلے ایک دجالی ماحول پیدا ہوگا جو اس کو قبول کرنے والا ہوگا. ملمہ ساز، لوہے کی انگوٹھی، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہے. یہ معاملہ ہے. لہذا اگر وہ والدین اس کا نکاح نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ والدین، وہ ماں باپ اس کا نکاح کر دیں. اگر لڑکا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کا اچھا نام رکھے، اس کو ادب سکھائے. جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے. فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَىٰ أَبِيهِ. اور اگر اس کا نکاح نہیں کیا سن بلوغت پر پہنچنے کے بعد، اور وہ اگر کسی گناہ کے اندر ملوث ہوا، تو اس کا حصہ اس کے باپ کے ساتھ نہیں ہوئے گا. کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ. بہت مشکل ہے نکاح کو. ہم نے سچ پوچھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بہت مشکل پڑا ہے. ہم سبھی چاہتے کہ آسان ہو، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا بہت. مگر ہم اتنا کر سکتے ہیں، بسم اللہ کر سکتے ہیں، شروعات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر بیٹے دیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں، اللہ اپنے لڑکوں کی شادی میں عین اسلام کے مطابق کرو. نہ دہیج، نہ کچھ، جیسے نبی نے بتایا بس ایسے. اللہ تعالیٰ آسان میں پیدا کرے. جتنی چیزیں آج مشکلات بنی ہوئی نکاح کے لیے، ہم اس کے اندر شامل نہ ہو کر اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتے ہیں. صرف اپنی اولاد کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا
کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ اے اہل ایمان تم نکاح کر دیا کرو، تمہارے جو نوکر اور ملازم ہے اور جو تمہاری ملازمائیں ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہاری نوکرانیاں ہیں، نوکرانیوں کے بچے ہیں اور تمہارے جو نوکر ہیں ان کی تم شادیاں کر دیا کرو، نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ غریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں امیر بنا دے گا، انہیں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ بہت وسعت والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے۔ آج نکاح کے نہ ہونے کا روڑا ایک بہت بڑا ہے غربت۔ اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر یہ کہا کہ اگر وہ غریب ہے اس کی غربت کو دیکھ کر یہ غربت مانے نہیں، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اس کے نکاح کی راہ میں، تم نکاح کر دو اس کا۔ اگر وہ غریب اگرچہ کہ وہ غریب ہے اس کا تم نکاح کر دو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کتنے ہی لوگوں نے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیا، بھروسہ کیا۔ اگر لڑکا نیک ہے، صالح ہے، اس کی غربت کو خاطر میں نہ لا کر انہوں نے اللہ کا حکم بجا لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب و سامان والا کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں ان کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ ایک وہ شخص کے غلام ہے اور اپنے آقا سے کچھ معاہدہ کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ذمے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ سلمان فارسی غلام تھے، وہ آزاد ہونا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ساتھ کچھ معاہدہ کر لو۔ آپ نے معاہدہ کر لیا، کچھ کھجوروں کے درخت لگائیں گے اور وہ تیار جب ہو جائیں گے، پھل دینے کے قابل ہو جائیں گے، اتنے درخت ہوں گے، اتنی تعداد ہے، اور وہ پھل دینے کے جب قابل ہو جائیں گے اس وقت تک اس کے اوپر کام کرتے رہے، اس کے بعد اتنا پیسہ دے دیں اور وہ آزاد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے تمام پودے لگائے سوائے ایک کے، ایک عمر ابن الخطاب نے لگایا، مگر وہ پوری طریقے سے اتنا پرواہ نہیں چڑھ سکا کم مدت میں جتنا اللہ کے نبی نے پورے پودے اللہ کے نبی نے لگائے اور پھر دے کر آزاد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ جو آزاد کرنا چاہتا ہے غلام اپنے آپ کو، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے کہ وہ حرام راستے میں نہیں جانا چاہتا، نکاح کر کے جائز طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اور جو اللہ کے راہ میں قتال و جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی نکاح کا پیغام بھیج دے اور تم اس کے دین کے بارے میں مطمئن ہو، دیندار لڑکا ہے، لڑکا دیندار ہے، رشتہ دینداری والا ہے، لہذا تو تم جو ہے وہ اس رشتے کو قبول کر لو اور اس کا نکاح کر لو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان لا تفعلوه، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تکون فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو زمین کے اوپر فتنہ اور فساد بہت شدید، عریض یعنی بہت پھیلا ہوا، عریض کہتے ہیں طول و عرض، بہت پھیلا ہوا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ یہ فتنہ کیا؟ یہی زنا ہے۔ اللہ کے نبی نے قرب قیامت کی نشانیوں سے فرمایا وفشوا الزنا، زنا ایک دم پھیل جائے گا۔ دیندار لڑکا ہے، غریب ہے، یہ مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں اطمینان ہے کہ لڑکا دیندار ہے اس کا نکاح کرو، اس کی شادی کرو۔ دوستو عزیز ہو، امت مسلمہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی باغی ہے، بغاوت کرے، دیندار لوگ بھی بغاوت کریں، اس معاملے میں باغی کریں اسے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرنا چاہیے۔ مال کو دیکھ کر کوئی مالدار نہیں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں فخر کو لکھ دے گا، مال ہونے کے باوجود بھی فخر میں مبتلا رہے گا۔ کوئی شخص عزت دار کو دیکھ کر اس کی عزت سے اپنی عزت کو ملا کر عزت دار بننا چاہے گا، وہ کبھی عزت دار نہیں بن سکتا۔
عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو دنیا دار قسم کے لوگوں کے سوچنے کی ہے، دیندار قسم کے لوگوں کے نہیں. لہٰذا دوستوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم کو اس کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. ہم دینی مجلس میں بیٹھے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، ضرور دے گا. ہم اپنے دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اس دینی مجلس کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے، اس پر اجر و ثواب ملے گا. مگر ہماری سوچ صرف یہاں تک محدود نہیں ہونی چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر تبدیلی کی طرف ہمیں قدم بڑھانا چاہیے. نوجوانوں کو اس بات کا حوصلہ جٹانا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نکاح کریں گے. کوئی صحرا نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. کوئی بارات نہیں، کوئی ڈولی نہیں، کوئی تاشا نہیں، کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں. مسجد میں نکاح کا انعقاد. کتنا آسان تھا صحابہ کرام جب نکاح کرتے تھے. ہمارے سامنے مثال ہے. عہد کیجیے. اور بھی بہت سی مانع اور رکاوٹیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میرج اور نکاح جو وہ ڈیلے ہو رہا ہے. جس طریقے سے ایک مقولہ ہے ڈیلے جسٹس نو جسٹس، ایسی ڈیلے میرج نو میرج. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہاں کوئی شخص جو ہے وہ بیوی کا، شوہر کا، اس کے انتقال ہو گیا، اس کی عمر 35 سال میں، 40 سال میں اس کا دوسرا نکاح ہوا، دیگر بات ہے. مگر وقت کے اوپر سارے وجوہات موجود ہے اور نکاح نہ کرنا، خامخواہ ڈیلے کرنا، اس کو یہ ایک فتنہ ہے. آج نکاح کا ڈیلے ہونا یہ ایک فتنہ بن چکا ہے. لہذا میں وہ یہ خامخواہ ڈیلے کرنا، بہت سارے بنا کر چیزیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس کو ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے ساری دماغوں میں وہ چیزیں بھر رکھی ہیں جو دنیا دار لوگ سوچتے ہیں، پھر ہم دیندار بھی کہلاتے ہیں. پیارے دوستو، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک اجتماعی جو گناہ ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. فطرت افراد سے کبھی اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. جو زمین کے اوپر سارے لوگ مل کر غلطی کرتے ہیں اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. دنیا کے اندر سب کو بھگتنا پڑتا ہے. مجھے، آپ کو، ہم سب کو. سوچئے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سوچئے. اپنے اپنے گروہوں میں میں بھی اور آپ بھی جھانکو اور اپنے گھر کے اندر اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں. ہمارے گھروں میں بچے اور بچیاں ہیں، ان کے بارے میں ہم سوچیں کہ ان کو شریعت کے مطابق وہ نکاح کے اندر لانے کی کوشش کریں. ورنہ یہ ساری باتیں سننے اور سنانے کے حد تک اگر رہیں تو اس کا وہ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکتا. واقعتاً یہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر میں نرمی اور رقت عطا فرمائے اپنی باتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا فرمائے کہ ہم نکاح کو آسان کریں اور زنا کے راستے میں ہم شدید سخت قدمیں بیٹھائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.